کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، جن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، بھائی یہ لا جو جن حالات کے اندر میں اور آپ اپنے ملک پاکستان کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ حالات آج کافی زیادہ ناساز اور ہر ایک انسان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ شخص جو اس ملک پاکستان کے اندر بزنس مین، اور چاہے وہ بٹاری جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے، چاہے وہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم، وزراء یا کسی عدلیہ کا رکن ہے، ہر ایک انسان آج ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آج پریشان، مایوس، نڈھال، پریشان، گھبرایا ہوا ہے۔ سیم اسی طرح کے حالات بائبل مقدس میں سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن جو خدا پر بھروسہ کر لیتے ہیں، خدا اپنے کلام کے وعدے کو یاد کرتا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ یہ ہے کہ میں نے مصیبت کے دن میں تیرے لیے پانی کو ناپ کر مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے کلام اقدس کی سچائی بزرگ داؤد بن یسی بیان کرتا ہے، میں جوان تھا، اب سر سفید بوڑھا ہو گیا، میں نے سادوں کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام میں بڑا مشہور واقعہ نہ کوئی تمثیلی بیان ہے، بلکہ یہ حقیقتاً واقعہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے سامریہ کی سرزمین کے اندر رونما ہوا واقعہ ہوا، جس نے مجبور کر دیا لوگوں کو مشکلات کے سبب سے، خوراک نہ ملنے کے باعث، انہیں پانی نہ ملنے کے باعث نہ صرف زمین پھٹ گئی، بلکہ جو حالات لوگوں نے برداشت کیے، آج ان حالات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور نہ چیز خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایمان میں مضبوط کروں گا، تاکہ ہمارا بھروسہ خدا کی ذات اقدس پر کامل ہو جائے۔ دیکھیں گا اپنی رہنمائی کے لیے دوسرا سلاطین اس کا 6واں باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں دوسرا سلاطین اس کا 6واں باب اور اس کی 24 آیت کے اندر یوں مرکون ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہد شاہ ارام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریہ کا مظاہرہ کر دیا، اور سامریہ میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے، یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1 چوتھائی پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا، اور شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا، آئے میرے مالک، اے بادشاہ مدد کر۔ اسے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کریان سے یا انگور کے کھولوں سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن سے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اسے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا لیا۔ بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے، اور اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاٹ ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، یہ واقعہ مرد خدا الیشا کے دور کے اندر واقعہ ہوا ہے۔
اور اس سے پہلے کہ یہ واقعہ الیشا کے دور کے اندر واقعہ ہو، پہلے سلاطین کے اندر یہ واقعہ مرد خدا ایلیا، جسے آگ کا نبی کہا جاتا ہے، جس کے کلام میں، جس کے بارے میں لکھا ہوا، اسی نبی نے آسمان سے آگ کو مانگا اور خدا نے آگ کو نازل کر کے مذبح کو، قربانی کو، سب کچھ بسم کر دیا۔ اور یہ وہی مرد خدا ایلیا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جب اخیب نے اس کے پاس بھیجا ہے تو اس نے کہا کہ اگر میں واقعی ہی خدا کا نبی ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تم کو بسم کر دے۔ یہ آگ کا نبی ایلیا، اس کے دور کے اندر جب اس نے اخیب کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا، اے اخیب بادشاہ، زندہ خدا کی حیات کی قسم جس کی میں عبادت کرتا، میں جب تک نہیں کہوں گا آسمان بند رہے گا اور نہ آسمان سے اوس برسے گی اور نہ آسمان سے بارش ہوگی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے ایلیا کے کہنے پر 3.5 سال تک آسمان بند ہو گیا، اور جب بارش نہیں ہوئی ہے تو پانی نہ ہونے کے سبب سے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اخیب نے عبدیہ سے کہا کہ جا سامریہ میں گرد و نواح پھر شاید کسی جگہ سے ہمیں اپنے جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی گھاس مل جائے تاکہ ہمارے جانور، ہمارے مویشی مر نہ جائیں۔ اور لکھا بارش نہ ہونے کے سبب سے زمین پھٹ گئی، درخت بالکل جو ہے وہ سوکھ چکے ہیں، ہوا کے پرندے ایک جہاں سے پرواز کر کے دوسرے شہروں کے اندر چلے گئے، جانور بھوک کے سبب سے، پیاس کے سبب سے مر رہے ہیں، لوگ خوراک نہ ہونے کے سبب سے ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب خدا کلام کے مطابق خدا نے حالات کو بدلا، جب حالات کو بدلا ہے تو پھر یہ دوبارہ واقعہ ایلیا کے آسمان پر جانے سے پہلے جب لکھا ہوا ہے، ایلیا کی چادر جو ہے وہ الیشا پر آ کر پڑی، کیونکہ الیشا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تیرے آسمان پر جانے سے پہلے تیری روح کا دگنا جو ہے مجھ پر ٹھہر جائے۔ بہت سارے لوگ غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ خداوند تیری روح کا دگنا مسا ہم پر ٹھہرے۔ یاد رکھے گا الیشا نے خدا کی روح کا دگنا نہیں مانگا ہے، کیونکہ پاک روح ایک ہے۔ اگر خدا ایک ہے، باپ ایک ہے، بیٹا ایک ہے، تو روح القدس بھی ایک ہے۔ لوگ غلط تشریح کر دیتے کہ تیرے روح کا دگنا مسام پر ٹھہرے، لیکن الیشا نے ایلیا سے یہ درخواست کی کہ تیری روح کا دگنا مسام مجھ پر ٹھہرے۔ اور جب ٹھہرا ہے تو جب ایلیا نے 14 معجزے اپنی زمینی خدمت کے اندر کیے، لیکن الیشا کی خدمت کے اندر 14 معجزات ظہور میں آئے۔ 14واں وہ تھا جب وہ دفنایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے اس قبر کے اندر کسی کی ہڈیاں موجود، اور جو ہی الیشا کو اس قبر کے اندر اتارا گیا، ہڈیاں مردہ انسان کی ہڈیوں کے ساتھ جب الیشا کا جسم لگا ہے تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہوا۔ یہ 14واں معجزہ تھا جو الیشا کے وسیلہ سے ہوا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب یہ کال سامریہ کے اندر پڑا ہے تو اب یہ الیشا کے دور کے اندر پڑا، اور یہ حالات اس قدر کٹھن اور دشوار ہو چکے ہیں کہ نہ صرف زمین بنجر ہو گئی ہے، جانور مر رہے ہیں، بلکہ انسان بھی اس حالات کی زد کے اندر آ کر وہ بھی مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور لوگ زندہ رہنے کے لیے بائبل مقدس اس بات کی تصدیق فرماتی ہے کہ یہ حالات اس قدر کٹھن اور دشوار ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے گدھے کا سر جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ خرید کر کھانا شروع کیا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 80 چاندی کے سکے، جبکہ بائبل کے اندر لکھا ہے گدھا، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے گدھا حرام جانور۔ لیکن جب حالات کٹھن ہوئے ہیں تو لوگوں کے اندر حرام اور حلال کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہوا، اور وہ بے شک زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے
بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے چاندی کے 80 سکے دے کر انہوں نے جو ہے وہ گدھے کے سر کو لینا شروع کیا ہے اور کھانا شروع کیا ہے، اور کبوتر کی بھیڑ کا چوتھائی حصہ چاندی کے 5 سکوں کے اندر بک رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنی انگلیوں پر دیکھیں تو کبوتر کی پیٹھ جو ہے وہ کتنی کی ہوگی؟ میرے خیال میں آدھی انچ سے بھی میرے خیال میں کم ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا اس کا چوتھائی حصہ، اگر چوتھائی حصہ دیکھا جائے تو باجرے کا دانہ میرے خیال میں سب جانتے ہیں، سارے جانتے ہو، جن لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر پرندے جانور رکھے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ باجرے کے دانے کے مطابق جو ہے وہ لوگ کبوتر کی پیٹھوں کو لے رہے ہیں اور انہیں کھا رہے ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ کس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں، اور جب حالات خراب ہوئے ہیں تو ایک واقعہ آیا کہ لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے ایسے قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں جو آدم خور کہلاتے ہیں، اور آدم خور انہیں کہا جاتا ہے جو انسانوں کو کھاتے ہیں، اور لوگ زندہ رہنے کے لیے آدم خور بن گئے ہیں، اور یہ گوشت کسی دوسروں کا نہیں بلکہ اپنے ہی لختے جگر اپنے بیٹوں کا گوشت جو ہے لوگوں نے کھانا شروع کیا ہے، اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ماؤں نے اپنے بچوں کے جسم کے اعضاؤں کو الگ کیا اور الگ کیا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری ہوتے ہوں گے، زمین لرزا اٹھتی ہوگی جب ماؤں نے اپنے بچوں کو ذبح کیا ہے، ان کا سر ان کے تن سے جدا کیا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو ان کے ہاتھوں سے جدا کیا، ان کے بازوؤں کو الگ کیا، پاؤں کو ٹانگوں کو الگ کیا ہے، اور ان کے سارے اندرونی نظام کو دھو کر انہوں نے دیگچیوں کے اندر رکھ کر چولہوں پر انہیں پکانا شروع کیا۔ آنسو جاری ہوتے ہوں، لیکن زندہ رہنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیا، اور بادشاہ اس بات سے بالکل بے خبر ہے، اسے بالکل پتا نہیں ہے میرے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ بادشاہ کو صرف اتنا پتا ہے میرا ڈیرا، میرا گھر، میرا پریوار سلامت محفوظ ہے، میرا گھرانہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دیوار پر جا رہے ہیں ایک عورت نے دہائی دی، اور وہ دہائی یہ ہے، اے بادشاہ تو جو اس ٹائم حاکم وقت ہے، تجھے خدا نے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ تو سامریہ کا بادشاہ ہو کر اس کے سارے نظام کو سنبھال سکے۔ تجھے شاید اپنے گھر کی خبر ہے لیکن تجھے اس ملک کی ذرا خبر نہیں ہے۔ میں تجھے بتاتی ہوں تیرے ملک کے حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے بتایا، اس عورت نے کل مجھ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لا، ہم اسے ذبح کریں گے، کھائیں گے اور ہم زندہ رہیں گے، اور کل جب اگلی صبح ہوگی تو پھر میں اپنے بیٹے کو دوں گی، اور اس کے ساتھ جو تیرے بیٹے کے ساتھ کیا گیا ہے یہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جب بادشاہ نے یہ خبر کو سنا اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے میرے عزیز بہن اور بھائیوں، لیکن ان حالات کے باوجود جب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، موت نے سامریہ کی سرزمین کو اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہوا ہے، تو مرد خدا الیشا جس پر ایلیا کی روح کا دگنا ٹھہرا ہوا ہے، جسے مرد خدا کا لقب سلاطین کے صحیفہ کے اندر ملا ہے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اسی مرد خدا نے اس بات کو کہا کہ کل یقیناً خدا حالات کو بدلے گا۔ اور اب بڑی عجیب سی بات ہے، حالات اس قدر خراب ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کل خدا حالات بدل دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب یہ بات جو ہے بادشاہ کے سردار کے کانوں کے اندر پہنچی، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ بھروسہ کرتا تھا اپنے سردار کے ہاتھوں پر جو اس کے سارے نظام کو سنبھالتا ہے، جسے دوسرے درجے کا حاکم کہا جاتا ہے، جسے آج اپنے ملک کے اندر وزیر اعظم کے بعد وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ
بادشاہ کے بعد اس ملک کے نظام کو کنٹرول کرنے والا شخص ہے. اور اس نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اے الیشا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل اسی ٹائم میں جو ہے خدا ملک کے حالات کو بدلے گا. اور لکھا ہے یہ حالات اس نے کس طرح سے بات کس طریقے سے کی ہے. کل اسی ٹائم ایک پیمانہ, ایک جو اور ایک ہی پیمانے میں جو ہے وہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ تمہیں ملے گا. لیکن بادشاہ کے سردار نے کیا کہا, اس نے مذاق اڑایا. تو کیسی نادانوں کسی باتیں کر رہا ہے, تو بیوقوف ہے, تو دیوانہ ہو چکا ہے, ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے. لوگ گدھے کا سار کھا رہے ہیں, کبوتر کی پیٹھیں کھا رہے ہیں, ماؤں نے اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا ہے, زمین پھٹ چکی ہے, آسمان پیتل کا ہو چکا ہے. تو کہتا ہے ایسا ہوگا جبکہ ندیاں چشمے سب کچھ سوکھ چکا ہے, کیسے ہوگا؟ تو بیوقوفوں سی جیسے باتیں کرتا ہے. لیکن مرد خدا الیشا نے کہا جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ زندہ خدا ہے, جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک خدا ہے, جس خدا کی میں عبادت کرتی ہوں آندھی اور طوفان بھی اس کا حکم مانتے ہیں, جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہی خدا جس نے خشکی کو پانیوں کے اوپر پھیلا دیا ہے, وہ خدا زندہ خدا ہے جو ابراہیم, اسحاق کو یعقوب کا خدا ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ اپنے توکل کرنے والوں کو کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا. اور الیشا نے کہا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اور بائبل کے اندر لکھا خدا کا بندہ بیان کرتا ہے میں ایمان لایا اور میں اسی لیے بولا. الیشا کا ایمان ہے میرا خدا زندہ خدا ہے, الیشا کا ایمان ہے میرا خدا معجزات کرنے والا خدا ہے, الیشا کا ایمان ہے آسمان اور زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے ایک ہی نام ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. الیشا جانتا ہے میرا خدا زندہ ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے میں ایمان لایا اور میں اسی لیے بولا. اور الیشا ایمان لایا اور اسے کہا اے سردار سن, تیرا بھروسہ انسانوں پر ہو سکتا ہے, تیرا یقین تیرا توکل عمل پر ہو سکتا ہے, لیکن جان رکھ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے آدمیوں پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ شرمندہ اور پریشان ہوتے ہیں, لیکن جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ اور پریشان نہیں ہوتے ہیں. آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان گھبرایا ہوا ہے, آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے, یہ چیزوں کی قلت ہوتی جا رہی ہے. نہ جانے ہمارا ملک کب ان مشکلات میں سے نکلے گا. لوگ زندہ رہنے کے لیے بہت سارے حدوں کو آج بھی استعمال کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں پیسے سے ہر چیز مل جائے, لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے ملک کے اندر ہمیں اشیاء فراہم نہیں ہو رہی. اور بائبل کے اندر لکھا بادشاہ نے کہا, الیشا نے سردار سے کہا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو نے خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کیا, تو نے خدا کی ذات پر توکل نہیں کیا ہے, اسی لیے سن اس بات کو, تو کل اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جو میں نے کہا ہے خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر ٹائم بیدار رہتا ہے. کیونکہ لکھا ہوا آسمان و زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں, لیکن خداوند خدا فرماتا ہے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. لکھا ہے الیشا نے کہا تو دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا کیونکہ تو نے خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کیا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے کل اسی شام جس شام کا ذکر الیشا نے کیا ہے, اسی شام خدا نے اپنے خادم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو جو ہے وہ مٹی کے اندر ملنے نہ دیا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے حرامی لشکر کا سارا جو ہے 7ویں باب میں جا کر پڑھ لیجیے گا کیونکہ حالات ٹائم جو ہے کافی ہو رہا ہے. 7ویں باب کے اندر آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ یہ حالات جو ہے وہ کیسے خدا نے بدلے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ان کوڑیوں نے آ کر جا کر اس بات کا اشتہار دیا کہ خدا نے ہمارے لیے کیسے کام کیے. اور لکھا ہے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں اور ایک جو کے اندر جو ہے وہ ایک پیمانہ کے اندر جو ہے جو اور آٹا مل رہا ہے, لیکن جس سردار نے خدا کے کلام پر توکل نہیں کیا ہے بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا گیا اور وہ مر گیا.
میرے عزیز بہن اور بھائیوں، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو، بائبل مقدس کے اندر بزرگ داؤد بن یسی زبور 34 کے اندر بیان کرتا ہے، جنگل میں ببر کے بچے حاجت مند بھوکے ہو سکتے ہیں، پر خدا کلام کا وعدہ قائم کرتا ہے کہ میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں نے کال کے دنوں میں تیرے لیے پانی کو بھی ناپ کر مقرر کیا ہے۔ ایلیا کے دور کے اندر کال پڑا، لیکن خدا نے اسے زندہ رکھنے کے لیے ایسے وسائل مہیا کیے جن میں اس نے پرندوں کا استعمال کیا۔ خدا نہیں چھوڑتا، خدا کہاں سے مہیا کرتا ہے، یہ خدا کے کلام کا طریقہ۔ عجب ہے، آج اب ان حالات کے اندر تو یسوع مسیح نے کیا بیان کیا متی کی انجیل کے اندر؟ فکر ہے، کیا کرو فکر ہے، سارے مل کر بولیں گے فکر ہے۔ کیا یہ یسوع نے تعلیم دی ہے کہ فکر کرو؟ ہاں جی، میں میرے ساتھ رہے کے پاس کلوز کروں گا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ فکر نہ کرو۔ کیوں فکر نہ کرو؟ کیونکہ تمہارا خدا تمہارا خالق ہے، تمہارا خدا تمہارا مالک ہے۔ بزرگ یسایہ بن آموز کا صفہ بیان کرتا ہے، وہ ہمارا کمار ہے، ہم اس کے ہاتھ کی کاراگری ہے، اور اسی نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق دیا ہے، اور جب وہ ہمارا باپ ہے تو اس نے فرمایا فکر نہ کرو، بلکہ کل کا دن تمہارے لیے کل کیا کرے گا؟ آپ ہی فکر کرے گا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے فرمایا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال، کیونکہ مجھے تیری فکر ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، میرا اور آپ کا خدا ہمارا محافظ خدا ہے۔ اس نے فرمایا فکر نہ کر، نہ گھبرا، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ ہوں، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو۔ آئیے خدا پر بھروسہ کیجیے۔ یہ حالات وہ تھے جو آج خوراک کے، لیکن ہو سکتا ہے یہ حالات آج کے بدنوں کے اندر بیماریوں کے ہو سکتے ہیں، یہ حالات آج غربت کے ہو سکتے ہیں، یہ حالات کنگالی کے ہو سکتے ہیں، یہ حالات بیماریوں کے ہو سکتے ہیں۔ ابلیس صاحب کے ذہنوں کے اندر ڈالا ہوگا جیسے اس سردار کے ذہن کے اندر اس نے ڈالا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، حالات بدل جائیں۔ لکھا اس نے کہا اگر خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے تو حالات نہیں بدلیں گے، کیونکہ ملک کے اندر کال ہے، لیکن نادان یہ نہیں جانتا کہ آسمان و زمین کا خدا زندہ خدا ہے اور وہ معجزات کا خدا ہے۔ آئیے اگر آج آپ بھی خدا پر ایمان رکھیں گے تو حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو، بیماریاں روگ کتنے پرانے کیوں نہ ہو، لوگ آپ کے بارے میں کیا کچھ نہ کہتے ہو، لیکن آئیے آج الیشا کے خدا پر بھروسہ کر لیجئے، اس کے حضوری میں اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ اے خدا تو زندہ خدا ہے، تو معجزات کا خدا، تو قادر مصلح خدا، تو حالات پر غالب خدا، تو حالات کو بدلنے والا، تو بدلوں چوبوں کا توڑ دینے والا، تو مردوں کو زندہ کرنے والا، تو ناامیدیوں کے اندر امید کو پیدا کرنے والا۔ آئیے آج الیشا کے خدا پر بھروسہ کیجئے، اس کے حضوری میں اپنے آپ کو پیش کیجئے، کیونکہ وہ آج آپ کے درمیان موجود ہے۔ لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو آدمیوں پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن لکھا ہے جن کا توکل خدا پر ہوگا وہ یقیناً کچھ کر دکھائے گی۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، بولتے ہیں آئیے اپنے آپ کو خدا